بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس نیٹ ورک سے آپ کو وقتاً فوقتاً دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے متعلق آگاہ فرماتے رہتے ہیں، تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا محترم المقام محبوب اکبر قادری صاحب۔ آج ہم گزارش کریں گے حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب سے کہ وضو کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ قرآن و حدیث کے اندر باوضو رہنے کی کیا فضیلت آئی ہے، اس کے متعلق ہمیں آگاہ فرمائیں، ہماری آڈینس کو آگاہ فرمائیں کہ وضو کی فضیلت کیا آئی ہے۔ تو اس پر بیان کریں گے حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسی پلیٹ فارم سے، نیٹ ورک سے دین کے متعلق اہم باتیں نشر و اشاعت کی جاتی ہیں۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے فرمائش تھی کہ وضو کے متعلق بیان کیا جائے اور وضو کی فضیلت سے آگاہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ناظرین کی بھی کوئی فرمائش ہو یا کسی مسئلے کے لیے رہنمائی درپیش ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو آج آپ کے سامنے وضو کے متعلق چند احادیث اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم پیش کیا جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے ایک سیڑھی ہے، عبادت کے لیے ایک سیڑھی ہے، ان میں سے وضو بھی ہے۔ ناپاکی اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور کبریٰ۔ طہارت صغریٰ میں وضو کا شمار ہوتا ہے، اور نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے طہارت صغریٰ کا ہونا بھی لازمی ہے، بندے کا پاک ہونا لازمی ہے۔ جب ہمارے پاس کامل سیڑھی ہوگی، یعنی ہمارا وضو کامل ہوگا، تو پھر ہماری عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اس بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو یا نماز قائم کرنا چاہو، الی الصلاۃ نماز قائم کرنا چاہو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، الی المرافق تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اور چوتھائی سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو۔ اب یہاں سے قرآن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وضو کی ترتیب کیا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو نظر انداز کرتے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں۔ آپ ان کے وضو کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو وہ بالکل قرآن کی آیت کے مخالف کریں گے، اللہ کے کلام کے بالکل مخالف کریں گے۔ اب جب ان کو وضو کرتے دیکھیں گے تو قرآن تو کہتا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت آخر میں دھو لو، اب قرآن کی آیت کی ترتیب دیکھیں، لیکن جب وہ وضو کرتے ہیں، بد مذہب لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو پس پشت ڈالتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، نعوذ باللہ جب وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، اتنی جہالت کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح اور صاف ستھرے الفاظوں میں بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لو، اور لیکن وہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے پاؤں کو دھو لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وضو میں سب سے پہلے بندے کو منہ دھونا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے۔ اب حدیث کی ترتیب بھی دیکھیے، آپ مناسبت دیکھیے، قرآن کی آیت اور احادیث کے اندر مناسبت دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، دھو لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام چہرے سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس نے آنکھوں سے کچھ غلط کام کیے ہوں گے یا کسی کو بد نظری سے دیکھا ہوگا، اس نے شرم و حیا کو پامال کیا ہوگا، اپنے منہ سے کسی کو گالم گلوچ کیا ہوگا، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، تو فرمایا کہ جب اپنے چہرے کو دھوئے گا تو اللہ پاک چہرے دھونے کے وسیلے سے، وضو کرنے کے صدقے سے اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کوئی خوش فہمی میں نہ ہو کہ شاید ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ صرف اور صرف توبہ سے ختم
کم ہوں گے، یہ جو گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف صغیرہ گناہ ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے جب بندہ اپنے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ پاک ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب سر پر مسح کرتا ہے اور پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف قدموں کے ساتھ چل کے گیا یا اپنے پاؤں سے کسی کو تکلیف دی تو اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ باوضو رہیں۔ باوضو رہنا یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے ہے۔ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ، عبادت مقصودہ جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، لیکن غیر مقصودہ کہ جو چھوٹی موٹی عبادات ہیں جن کو اللہ نے فرض نہیں کیا، ہمارے لیے مستحب میں سے ہیں، تو ہمیں ان کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان پہلے چھوٹی سیڑھیوں پہ، چھوٹے اسٹیپ پہ چڑھتا ہے، آگے جا کے پھر بڑی سیڑھیوں کو وہ جو ہے نا کراس کرتا ہے، چلتا ہے۔ تو جب ہم مستحب کو اپنائیں گے تو ہماری سنت اپنانے کی عادت بنے گی، جب ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم واجبات کو اپنانے کی ہماری عادت بن جائے گی، جب واجبات کو اپنائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم فرض کو اپنانے والے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں باوضو رہنا یہ سنت بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ باوضو رہنا مستحب بھی ہے، اور باوضو رہنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک سائنسی بات بتا دیتا ہوں، بڑی قابل غور ہے علامہ صاحب۔ برطانیہ کے ایئرپورٹ کے اندر کہیں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، تو ایک مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ وضو خانے میں مسجد کے اندر گیا تو وہ وضو کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک انگریز ڈاکٹر جو ہے نا اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنا چہرے کو دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے، یہ دھو رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر پہلے تو دیکھتا رہا، جب وہ مسلمان وضو کرنے لگا تو وضو اس کا یہاں تک پہنچا کہ وہ اپنی گردن کا اور سر کا مسح کرنے لگا۔ جب اس نے اپنے گردن کا مسح کیا تو وہ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا حیرت زدہ ہو گیا۔ جب مسلمان نے وضو کر لی تو وہ ڈاکٹر پوچھنے لگا، اچھا یہ بتاؤ یہ تم وضو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمان نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، اس وجہ سے میں جو ہے نا وضو کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں سائنس یہ ہے کہ یہ اچھا بتاؤ یہ تمہیں وضو کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ تو مسلمان نے کہا ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ وضو ایسے کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں ملک پاکستان کے اندر رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تمہارے پاکستان کے اندر کیا کچھ پاگلوں کی تعداد زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے نا پاگلوں کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہے۔ تو وہ انگریز برطانیہ کا سائنٹسٹ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک برطانیہ کے اندر آج پاگلوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ انسان کی جو گردن ہے، جو یہاں انسان کے پٹھے ہوتے ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، کم سے کم گردن کی ان نسوں کو دن کے اندر ایک مرتبہ پانی کی تری پہنچنا لازمی ہے۔ جب گردن تک وہ پانی کی تری پہنچتی ہے تو انسان نارمل رہتا ہے، وہ پاگل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہ تو تم پر اللہ کا کرم ہے کہ دن کے اندر تم 5 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ وضو کرتے ہو، اور 5 سے 10 مرتبہ اپنی گردن تک ہاتھ پہنچاتے ہو، گردن کے اندر وہ پانی کی تری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے ملک کے پاکستان کے اندر پاگل کم ہیں۔ تو یہاں وضو سے یہ بھی سائنس ثابت ہو رہی ہے، اور بھی وضو کے سائنسی طور پر بہت سارے جو ہے نا وہ تحقیقات کو اجاگر کیا گیا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی، آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ میرے لیے پانی لے آؤ، مجھے نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو وہ غلام جو ہے نا پانی لے آتا ہے، آپ کی حاجت ہوتی ہے کہ میں سردی میں باہر جاؤں اور خود پانی لے آؤں، لیکن آپ غلام کو بھیجتے ہیں، غلام پانی لے آتا ہے۔ جب پانی لے آتا ہے تو وہ پانی کم ہوتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وہ غلام جب دیکھتا ہے کہ پانی تو کم ہونے والا ہے، تو وہ غلام کہتا ہے کہ یہ پانی اللہ رب العزت آپ کے لیے کفایت کرے، یعنی آپ کے لیے مکمل کرے، آپ کے لیے پورا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو سردی میں باہر جانا پڑے اور بہت سردی ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا کیا تو نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایات ملتی ہیں کہ جب کوئی شخص باوضو رہے اور باوضو حالت میں اگر وہ مر جائے تو اللہ پاک اس کو شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے، شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم باوضو نہیں رہتے، ہمیں چاہیے کہ ہم وضو رہنے کی جو نا اس عادت کو اپنائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تعلیم دی اور جو نا تنبیہ کی، فرمایا اے موسیٰ اگر بغیر وضو کے تجھ پر کوئی اذیت پہنچے یا کوئی تجھے تکلیف پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا،
یعنی اگر تجھے وضو نہیں ہے، تیرا تو باوضو نہیں ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی شخص باوضو رہے گا تو وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، وہ اللہ کے سائے میں رہے گا، وہ اللہ کی امان میں رہے گا، وہ ملائکہ کی رغبت میں رہے گا۔ جب باوضو رہے گا تو قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ جب کوئی شخص باوضو رہے گا تو اس کے اعضاء تسبیح کریں گے۔ جب باوضو رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور جب باوضو رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو صحیح سالم رکھے گا اور وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے ہمارا جسم جو ہے نا وہ الرٹ رہتا ہے، ہماری باڈی کو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہماری آنکھوں تک پانی جاتا ہے وضو کرتے وقت، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی جو نظریں ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے چہرہ جب دن میں ہم 5 مرتبہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ہمارے چہرے کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ہمارا چہرہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور ہم جب وضو کرتے ہیں تو سائنس کا کہنا ہے کہ جب بندہ صرف دن کے اندر 1 مرتبہ اپنے منہ کو دھو لے، وہ سارا دن جو ہے نا کام کرتا رہے، ورکنگ کرتا رہے، تو اس کی جو ہے نا ناک کے اندر جو ہے نا وہ سانس کے ذریعے سے کچھ جو ہے نا وہ ہوا کے ذرات اور سائیڈ ایفیکٹس چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان دن کے اندر 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو وہ ناک کے اندر جو جراثیم ہوا کے ذریعے سے جاتے ہیں وہ وضو کرنے کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے بیمار ہونے کے اور علیل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، انسان پیشنٹ بننے سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ بہت سارے وضو کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں فضائل بھی ملتے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ جو ہے نا باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔